جی آج قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ موجود ہیں. آج ہم ان سے شاہ صاحب سے بات کریں گے کہ قاسم علی شاہ کیسے بن گئے, یہ فاؤنڈیشن کیسے بن گئی, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, قاسم علی شاہ کیا کرتے ہیں کہ نوجوان ان کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں, اور جو بھی قاسم علی شاہ صاحب کے پاس آتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, اور یہاں سے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے کہ مایوس نوجوان بھی کامیاب نوجوان بن جاتا ہے. ہم قاسم علی شاہ صاحب سے بات کریں گے. قاسم صاحب, آپ کے پاس کیا جادو ہے؟ ایک شخص مایوس ہوتا ہے, نوجوان پریشان ہوتا ہے, جو ہی آپ کو ملتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ امین حفیظ صاحب, میں بڑا ہی مشکور ہوں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ میں برملا اس چیز کا اظہار کروں گا کہ آپ روحانی طبیب بھی ہیں. کیسے؟ جو بندہ مخلص اور محبت کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ملاقات بندے کو شفا دے دیتی ہے. تو میری جو پورے دن کی تھکاوٹ ہے وہ آپ سے ملنے سے تو ختم ہو گئی. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, یہ میرے دل کے جذبات ہیں. میں بھی بڑے شوق سے آپ کو ملنے آیا ہوں اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا, اب سر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ روٹی کپڑا اور مکان جس کو بنیادی ضرورت کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی بنیادی ضرورتوں میں احترام بھی ہے, بنیادی ضرورتوں میں تعریف بھی ہے, بنیادی ضرورتوں میں بے غرض ہو کہ اس کے کوئی کام آنے والا ہو یہ بھی ہے, بنیادی ضرورتوں میں دعا بھی اس کی ضرورت ہے, بنیادی ضرورتوں میں کوئی ویل وشر کا ہونا بھی ضرورت ہے, بنیادی ضرورتوں میں گائیڈنس کا ہونا بھی ضرورت ہے. تو یہ جو بنیادی ضرورتیں جن کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نعرہ نہیں بنایا, میں نے نعرہ بنا لیا کہ آپ احترام کریں, آپ محبت دیں, آپ لو کریں, آپ سمت بتائیں, آپ بے لوث پیار کریں. یہ کر کے دیکھیں. میں نے امین حفیظ صاحب رومی کا پرانا جملہ کہ اگر آپ کے علم نے آپ کو محبت کرنا نہیں سکھایا, آپ جاہل اچھے تھے. اس کو پریکٹیکلی آزما کے دیکھا کہ آپ علم میں کم ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو بڑے بڑے علم والے بھی وہ نیچے رہ جاتے ہیں, آپ آگے نکل جاتے ہیں. زندگی کے کتنے بند دروازے صرف درست رویے کی وجہ سے کھل جاتے ہیں. اور دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو خود ٹھیک ہیں, ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, علم ٹھیک ہے, سکل ہے, رویہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے کھلے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے کہ وہ اشفاق صاحب کے بقول کہ کسی کو تھپکی کی ضرورت ہے, کسی کو جفی کی ضرورت ہے, کسی کو کندھے کی ضرورت ہے کہ وہ چند آنسو بہائے اور آگے چل پڑے. یہ نسخہ میں نے پکا پکڑ لیا ہے اور یہ کارگر ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب نوجوان آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ ملازمتیں ڈھونڈتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں, آئیڈیا نہیں, تو جو کوئی آپ کے پاس آتا ہے, کسی کے پاس مجھے جو میری معلومات ہیں, مجھے بعض لوگ ملے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 2 روپے نہیں تھے, ہم شاہ صاحب کو ملے, انہوں نے ایسی موٹیویشن کی, ایسا ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا, ہم ملازمت پیشہ سے کاروباری بن گئے. یہ اب عام بے روزگار آدمی کو کاروباری کیسے بنا دیتے ہیں؟ امین صاحب اگین بڑا سادہ سا نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو مسئلے کا شکار ہوتا ہے یا پرابلم میں ہوتا ہے, دراصل اس نے مسئلے کو اپنے قد سے بہت بڑا کر دیا ہوتا ہے. میرے جیسا ایک خدمت گزار, ایک چھوٹا سا خادم, ایک استاد, ایک مینٹور, وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کے دماغ میں وہ جو مسئلہ بہت بڑا بنا ہوا ہے اس کو اتنا چھوٹا ضرور کر دیتا ہے کہ مسئلہ چھوٹا ہو جائے اور بندے کا قد یا بندے کی ہمت اس سے بڑی ہو جائے. یہ کرنے کی دیر ہے. بڑے بڑے مسئلے چھوٹے لگنے لگ پڑتے ہیں. جب ہمت بڑھتی ہے, خود پہ یقین بڑھتا ہے, رب کے نظام پہ بھروسہ بڑھتا ہے, محنت پہ یقین بڑھتا ہے, اور اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ ہر کہانی میں زوال بھی ہیں لیکن زوال کے بعد عروج بھی آتے ہیں, مسئلے بھی ہیں لیکن مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں, مشکل وقت بھی آتے ہیں لیکن مشکل کے ساتھ آسانی بھی پڑی ہوتی ہے. یہ یقین دینے کی دیر ہوتی ہے. وہ ایک ارادہ کرتا ہے اور وہ ارادہ پھر اس کو نتیجہ دیتا ہے, پھر وہ ایک کامیابی کی کہانی بن جاتا ہے, پھر وہ آپ کی زبانی یا کسی کی زبانی میرے تک پہنچتی ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے کہ میری زبان سے کسی کو آسانی مل گئی, میری زبان سے کسی کو سمت مل گئی, میری زبان سے کوئی میرے لیے میرے کام کی وجہ سے دعا کرنے لگ پڑا. اچھا یہ بتائیے کہ لوگ تعلیمی اداروں سے علم حاصل کرتے ہیں, عملی زندگی میں جا کے کامیاب نہیں ہو پاتے کچھ لوگ, اس کی کیا وجہ؟ امین صاحب پرابلم یہ ہے, وہ کام جو میں کر رہا ہوں اور آپ اتنی محبت سے میری تعریف بھی کریں, جو شاید میں اس کو اگر سچ بتاؤں وہ تعریف زیادہ ہے, میں اس سے بہت تھوڑا ہوں.
حقیقت یہ کہ یہ کام یونیورسٹی کو کرنا چاہیے تھا, یہ کام پروفیسر کو کرنا چاہیے تھا, یہ کام ٹیچر کو کرنا چاہیے تھا, یہ کام ایک معلم کو کرنا چاہیے تھا. وہ یہ کام نہیں کر رہا. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نمبر دلا رہا ہے, وہ ڈگریاں دے رہا ہے, وہ جی پی اے دے رہا ہے, وہ کاغذ کے چند پرزے جن کا نام سندیں ہیں وہ تو بڑھا رہا ہے, لیکن گرومنگ, تربیت, کردار سازی, اخلاق دینا, موٹیویٹ کرنا, علم کا شوق پیدا کرنا اور ایک اچھے رستے کا مسافر بنانا, یہ کام ہمارا تعلیم کا نظام اور بالخصوص ایجوکیشن سے جڑے ٹیچرز یہ کام نہیں کر رہے. سو میری اہمیت پیدا ہو گئی کس طرح سے کہ یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کرنے تو انہی کو چاہیے تھے. جب نہیں کیے تو ایک علیحدہ سے ایک نیا شعبہ متعارف ہوا, اور وہ شعبہ تھا موٹیویشنل اسپیکر کا, وہ شعبہ تھا ایک ٹرینر کا, وہ شعبہ تھا ایک کوچ کا, وہ شعبہ تھا ایک مینٹور کا. آپ ذرا پیچھے جائیے, پرانا رپورٹر کون ہوتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے کی رپورٹنگ کیا تھی, آج سے 200 سال پہلے والی رپورٹنگ کیا تھی. اب کل کی بات ہے, ہمارے گاؤں میں سارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ ڈھول بجا کے اطلاع دی جاتی تھی. یعنی آج کی اطلاع, جو اطلاع فیس بک پہ جاتی ہے, جو واٹس ایپ پہ جاتی ہے, جو نیوز ایجنسی میسج کر دیتی ہے, اس سے اس وقت کا میڈیم صرف اتنا تھا کہ ڈھول بجایا جائے, پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے اور ان کو پڑھ کے سنایا جائے کہ اس وقت کا آرڈر یہ ہے, اس وقت یہ چیز نافذ ہو چکی ہے. تو زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں جدید ہوئی ہیں. تو میرا جو کام ہے وہ تھوڑا سا جدت کی شکل میں سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ پھیل گیا. اس طرف ٹیچر کو بھی آنا چاہیے تھا, ٹیچر کا بھی یوٹیوب چینل ہونا چاہیے تھا. اگر امین حفیظ صاحب اگر کیمسٹری کو اچھی پڑھا سکتا ہے, اگر کوئی فزکس اچھی پڑھا سکتا ہے, اس کا اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں اپنے آپ کو اکیڈمی تک اور اپنے گروپ اور اپنے کمرے تک محدود رکھتا ہے؟ اگر وہ بھی یوٹیوب چینل بناتا ہے تو شاید اس سے کئی گنا زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن وہ محدود سوچتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ تو مجھے فیس نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں جو شناخت ہے, یہ بڑا اہم جملہ ہے, شناخت پیسوں سے اور فیس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. اس کا ثبوت آپ ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ ایک چینل کے ساتھ پچھلے 36 سال سے منسلک ہیں, اس چینل میں چند لوگوں کی پہچان ہے, اس میں آپ شامل ہیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگ پہچان لیتے ہیں. اور میں آپ سے جب کبھی بات کرتا ہوں میں بڑی محبت سے بات کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا وہ جو انداز ہے اللہ نے اس کو رجسٹرڈ کر دیا. ہمارے ایک دوست ہے طارق بلوچ رائی صاحب, ان کا بڑا اچھا جملہ ہے, غالباً یہ بانو آپا کا یا ان کا ہے, بل میں نے سنا ان سے. وہ کہتے ہیں کہ جن کو عزتیں مل جائیں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے, ان پہ تنقید نہیں کی جاتی, ان کو مانا جاتا ہے. ان کا آپریشن کر کے جی کیوں ہوا, کیسے ہوا, ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہیں, یہ نہیں کیا جاتا. ان کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یار کوئی ایسا کرم اور مہر ہوا ہے رب کا کہ یار اللہ نے ان کو قبول کر دیا ہے. ان کا چہرہ پہچانا جاتا ہے, ان کو سڑک پہ لوگ السلام علیکم کر دیتے ہیں. ان کو قبول کرنے کی بجائے اس معاشرے میں مزاج تنقید کا ملے گا. تو یہ کام پروفیسر ٹیچر کا تھا جو مجھے کرنا پڑا. اچھا یہ بتائیے کہ قاسم علی شاہ بننا کیا چاہتا تھا اور جو بنا ہے آج, کیا مطمئن ہے قاسم علی شاہ اپنے آج کے اس فیصلے پہ؟ بھائی اس میں بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. وہ تمام کی تمام خواہشیں جو وقتی تھیں, میں انہیں وقتی اس لیے کہتا ہوں, وہ تھیں کبھی اور وہ اس وقت میں سنجیدہ حالت میں تھیں. مثال لیجئے کہ زمانہ طالب علمی میں سب سے بڑی خواہش تھی فوج کو جوائن کرنا, سب سے بڑی خواہش. اس کی وجہ کیا تھی؟ بڑی مزیدار وجہ تھی. اس کی وجہ تھا میرا گرینڈ پا, دادا. انسان نا رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. آپ کا بچہ آپ کو اپنا مرشد مانتا ہے لاشعوری طور پہ. میرا بیٹا مجھے فالو کرتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میں کپڑے کیسے پہنتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے پاپا جیسے آپ نے کپڑے سلوائے میرے ہو سکتے ہیں ایسے کپڑے. اس کا مطلب ہے وہ متاثر ہے. تو میں اپنے دادا سے متاثر تھا. وہ فوج میں تھے, پری پارٹیشن سے انہوں نے فوج جوائن کی اور 71 72 میں ریٹائر ہوئے کہیں جا کے. میں ان سے متاثر ہونے کی وجہ سے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے فوج میں جانا ہے. پھر الفا بریوو چارلی دیکھا, پھر سنہرے دن دیکھا جو کہ کہیں ہم سب کے حافظے میں پڑا ہوا ہے. میں سلیکٹ نہیں ہو سکا, 2 بار ناٹ ریکمینڈ ہوا ISSP. پھر انجینئر UET جوائن کی, وہ چھوڑی, اور بھی زندگی کے کئی تجربے کیے. ایک بات سر بڑی مزیدار ہے, یعنی میں آج کے دن کو جوڑوں گا اس ساری تحریک جو پیچھے کا سفر ہے. مجھے پڑھانے میں ہمیشہ اطمینان ملا ہے, مجھے سکھانے میں, مجھے سمجھانے میں, مجھے آسانی پیدا کرنے میں روحانی تقویت اور روحانی خوشی ملی ہے. میں جب کسی کے لیے کوئی چیز آسان کر دیتا ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ میری کچھ جیبوں میں چیزیں چلی گئی ہیں, وہ دکھتی نہیں ہیں, وہ سکون ہوتا ہے, وہ امن ہوتا ہے, وہ کو لگتا ہے دعا سی لگ گئی ہے, یا وہ لگتا ہے کہ کوئی رب نے کوئی بادل بھیج دیا ہے رحمت کا. تو یہ امین بھائی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ کہیں بنتے بنتے یہ شکل بنی ہے اور ہم استاد بن گئے. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ جتنی محبت, لو, عقیدت, احترام اللہ نے یہ بننے میں دیا ہے, اگر اللہ 100 بار دنیا میں بھیجے تو میں کہوں گا کہ قاسم علی شاہ دوبارہ ٹیچر بنے گا, امین حفیظ دوبارہ رپورٹر ہی بنے گا. اچھا یہ بتائیے کہ نوجوان جو ہیں ان میں
آج کل ایک نیا رجحان چل پڑا ہے خودکشی کا. یہ ہمارے نوجوان خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھیں, اگر کہیں پر بھی کوئی بیٹھا اسے دھوپ لگ رہی ہے اور دھوپ چبھ رہی ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا چھاؤں میں جاؤں, چھاؤں ڈھونڈے گا. جس کو زندگی امین بھائی اتنی مشکل لگنے لگ پڑتی ہے کہ چبھنے لگ پڑتی ہے, تو وہ پھر روز اس چبھن کو فیس کرنے کی بجائے راہ فرار موت میں تلاش کرتا ہے, وہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے, جس کو شدید منع کیا گیا مذہب میں, دین میں. اچھا, اب اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سماج میں کھوکھلا پن بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کہہ لیجئے گائیڈنس نہیں ہے, اس میں کتھارسس کے سورس نہیں ہیں, اس میں وہ نانی دادیاں جن کی جھولیوں میں بیٹھ کے ہم کہانیاں سنتی تھیں وہ گواچ گئے, ان میں وہ ڈیرے, وہ چپالیں, وہ درخت کے نیچے جو ایک پورے کہہ لیجئے ٹولے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے, وہ سارے ختم ہو گئے. یہ چھین لیے, اس کا سبسٹیوٹ آ گیا موبائل. موبائل میں فرینڈ لسٹ 5000 ہوتی ہے, لیکن دوست اور سجن ایک بھی نہیں ہوتا, محبت کرنے والا ایک بھی نہیں ہوتا, آپ کی مشکل کو دور کرنے والا ایک بھی نہیں ہوتا. سو وہ تنہائی بڑھ گئی. پھر ساتھ ہی ساتھ اس معاشرے میں موازنہ بڑھا. امین بھائی, آپ کے میری جوانی کے دور میں کوئی موازنہ تھا ہی کوئی نہیں. ہم ایک سوٹ پہنتے تھے پورا سال چلا لیتے تھے, ایک جوتی خریدتے تھے گھستی تھی نہیں لیتے تھے. اب موازنے نے کیا کیا کہ موبائل فون کا بھی موازنہ ہے, گاڑی کا بھی موازنہ ہے, عہدے کا بھی موازنہ ہے, پوزیشن کا, اس نے حسد پیدا کر دیا, کھوکھلا پن اور بڑھ گیا. سماج میں مٹیریلزم بڑھا, مٹیریل سکسیس ہی سکسیس ہو گئی. وہ جو روحانی خوشی تھی, اطمینان تھا یا فلفلمنٹ تھی, اس کو کامیابی نہیں مانا گیا. سو اس خلا نے ایک نئی چیز پیدا کی, وہ ہے مایوسی. مایوسی یاد رکھیے وہ خودکشی کی بہنیاں بھائی ہے, اس سے پھر دور نہیں ہے چیز. جب ایک بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کے بعد اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ میں فرار لے لوں اور اس زندگی کی قید سے نکل کے آزادی کی طرف چلا جاؤں. اس وجہ سے اس معاشرے میں ینگسٹرز میں, ویسے دنیا میں امین بھائی جو WHO کا ریکارڈ گوگل پہ پڑا ہوا ہے, 19 سال سے 34 سال کی عمر میں مرنے کی ینگسٹرز کی دوسری بڑی وجہ سوسائڈ ہے پوری دنیا میں. لیکن ہمارے معاشرے میں بھی یہ رجحان بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ بتائیے, نوجوانوں کو روزگار ملازمتوں کے دور میں شامل ہونا چاہیے, یا ان کو کاروبار کرنا چاہیے, یا ان کو آپ کی طرح کریٹیو انسان بن کے ایک نیا شعبہ انٹروڈیوس کرا کے اس میں روزگار ڈھونڈنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے سر, کریٹیوٹی ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی, کرنا تو چاہیے ایسے, آئیڈیل تو یہی ہے, لیکن ہر کوئی اتنا کریٹیو نہیں ہو سکتا. اتنا کریٹیو سے مراد ہے اتنی جرت نہیں ہوتی کہ بندہ نوکری چھوڑ سکے, بندہ اپنی زندگی میں کام چھوڑ سکے, فیلڈ چینج کر سکے. آپ کسی ایڈمیشن لیے بچے سے جس نے 4 سال کی ڈگری کے 2 سال ختم کر دیے, اسے کہ چھوڑے, اس کو پتا ہوگا کہ میں جو ڈگری لے رہا ہوں میری انٹرسٹ اس میں نہیں ہے, وہ چھوڑے گا نہیں, کیونکہ سوشل پریشر اتنا ہے, سوسائٹی کا پریشر اتنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے انٹرپرینور بننے کے لیے, فری لانسر بننے کے لیے, آزاد رہ کے کام کرنے کے لیے, سروسز دینے کے لیے. مثلا ایک بچہ ہے جو ایک یوٹیوب چینل اچھا مینیج کر لیتا ہے, اس کو چاہیے وہ لوگوں کو سروسز دے کہ آپ نے یوٹیوب چینل چلانا کیسے ہے. سر 100 کلائنٹ اس کو مل جائیں گے اسی وقت, وہ کہیں گے جی ہمارا چینل ہے, ہمیں وہ چلانا نہیں آتا. سر وہ کیا ہوا, وہ ایک اپنی سیلف سروس سے, اپنے کام سے وہ ایک بزنس مین بن گیا. اب وہ 100 لوگوں کو سروس دے رہا ہے اور اس نے بندے رکھنے شروع کر دیے. پرابلم ہی ہوتی ہے, ہمیں سوشل جینیس کوئی نہیں سکھاتا, جسے ورتنا کہتے ہیں پنجابی میں. ورتنا کیا ہے یار, میں آپ کو 2-3 سالوں بعد ملا ہوں, لیکن آپ کا میرا جو تعلق ہے وہ 10 سال بعد بھی ہم ملیں تو وہ اسی طرح کا ہے جو ہے, یا ہمیں پتہ کیسے ملنا ہے, یا کیسے رابطہ کرنا ہے, یا کیا مانداوا کیا ہوتا ہے, یا حیاداریاں کیا ہوتی ہیں. ہمارے بچوں میں سوشل جینیس نہیں پائی جاتی. وہ تنے تنہا K2 پہ چڑھنا چاہتے ہیں. آپ K2 پہ اکیلا بھی چڑھنا چاہتے ہیں, سٹک کی ضرورت تب بھی آپ کو پڑتی ہے. آپ کو ایک ساتھ چاہیے, اور ٹیم اگر گڈ لک آپ نے بنا لی ہے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کامیابی سے. اچھا, یہ جو ماں باپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, مطلب CSS کر لے, یہ ماں باپ کا یہ بات سوچنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ایک نفسیاتی پریشر ہے, یا بچے کو فری ہینڈ دینا چاہیے, اس کو اپنے ذوق شوق اپنے انٹرسٹ کی فیلڈ تلاش کرنی چاہیے؟ امین بھائی, زیادہ تر والدین کی اپنی محرومیوں کو خواب وہ بنا کے بچوں کی شکل میں دیکھتے ہیں. جو محرومی, ایک بچہ ہے جس کا والد کلرک ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار یہ افسر جو میرا ہے, میرا بچہ اگر کل کو افسر بن جائے نا تو اس کا ٹیکا ہوگا, اتنے کلرک اس کے انڈر ہوں گے, اتنے سیکشن افسر ہوں گے, اتنی پروٹوکول ہوگی, یہ گاڑی اس کے پاس ہوگی, یہ GOR میں گھر مل جائے گا. وہ اس خواب کو بناتا ہے اور بچے کو بنایا اپنے سے بنا ہوا خواب, اپنی محرومی والا خواب اس کو دے دیتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے میرے بچے میں مزاج کیا ہے, اس کا ٹیلنٹ کیا ہے, وہ کس چیز میں اچھا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے, اسے کس طرح کی چیزوں کو سوچنا چاہیے, وہ کیا کرے تو زیادہ گرو کر سکتا ہے. ایک
مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ, اس ملک میں نوکری کی ویسی بڑی قلت ہے. آپ یہ دیکھیے, ایک ہمارے نا بڑے معروف بزرگ ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ آپ کے میرے ہم سب کے بڑے محبت کرنے والے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, اور معروف صوفی اسکالر ہیں. ان کے پاس میں بیٹھا ہوا, انہوں نے کہا یار اے سی ایس ایس لوکی بوتا کرن لاپے نے. میں کہا جی تانوں کس طرح پتہ لگا؟ کہتے دعا کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس ینگسٹر بچوں میں زیادہ بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جی میں نے پیپر دیے دعا کر دیں. کہتے پہلے یہ کم ہوتا تھا, آج سے 4-5 سال پہلے کم لوگ ایسے آتے تھے. اب یہ سی ایس ایس کا ٹرینڈ بڑھا ہے. کیوں بڑھا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو نوکری چاہیے. ایک امتحان پاس کر کے آپ پوری جست لگاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ علاقے کے, گاؤں کے, شہر کے ہیرو بھی بن جاتے ہیں, آپ زندگی کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ڈلیور بھی کرتے ہیں سسٹم. اچھا یہ بتائیے کہ قاسم علی شاہ کے بچپن میں ذرا چلتے ہیں, بچپن کیسا تھا؟ کوئی آپ شرارتی بچے تھے, آپ ذہین بچے تھے, آپ محمد شریف بچے تھے, آپ کیا کرتے تھے؟ کبھی ماں باپ سے ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑتی تھی, انداز کیا تھا بچپن کا؟ امین صاحب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے خود کبھی یقین نہیں آتا کہ میں بول رہا ہوں آج مجھے دنیا سن رہی ہے. میں خاموش انسان تھا, امیجنیٹو سا بچہ تھا, سوشلی تھوڑا سا کٹ ہو کے رہتا تھا, میں اپنی تنہائی کو زیادہ انجوائے کرتا تھا, وہ انٹروورٹ سا تھا, میری شائنس بھی بہت زیادہ تھی. یہ مجھے کبھی یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہی ہوں جو تقریر کر رہا ہے. میں زندگی کے بڑے بیسٹ مومنٹ جہاں پر میرے سامنے کوئی فوج کی کلاس ہے یا میرے سامنے بیوروکریسی بیٹھی ہے یا میں ایک جوڈیشری کی کلاس پڑھا کے باہر نکلا ہوں, تو میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور رب کا شکر ادا کیا یار وہ لڑکا جو اپنی پینسل نیچے گر جاتی تھی تو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا کہ یہ ساتھ والا نے کہا جی میری ہے. اگلے دن وہ جا کے ماں کو کہتا تھا اور ماں اسکول میں جا کے کہتی سی جی وہ پینسل ڈگی سی ہے جی. اس قدر آپ اندازہ لگائیں شائنس تھی. اللہ نے کرم کیا, ایسے موقع پیدا کیے, ایسی آسانیاں میرے لیے کیں کہ ان مواقعوں نے مجھے پالش کر دیا اور اللہ نے کرم کیا پھر خدمت کا موقع بھی دے دیا. قاسم علی شاہ کھانے پینے میں کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں؟ بھائی جان کبھی میں بڑا فرمائش سادہ, کی ہے بیگم کو کہ آج مجھے یہ دینا ہے یا آج میں شوق سے یہ کھانا ہے؟ سر دیکھیے میں کھانے پینے میں سادہ بندہ ہوں, میری اس میں کوئی بڑی فرمائش کوئی نہیں ہوتی, اور میں وہ سیری پائے کھاد نہیں کوئی نہیں, بریانی نہیں مٹن گوشت. اچھا میں یہ نہیں کہتا مجھے پسند نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے سمارٹ ہیں, اچھا کھانا کھانا اور وہ تو انسان کو لائک تو کرتا ہے, لیکن امین بھائی میری کوئی وہ نہیں ہے, میں کریزی نہیں ہوں. اچھا پھر بھی اچھا کیا لگتا ہے؟ مجھے دال چاول اچھے لگتے ہیں, مجھے روٹی دال اچھی لگتی ہے, مجھے کریلے گوشت اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مجھے دہی بھی اچھا لگتا ہے مجھے. یعنی میں کوئی سادہ چیزوں میں بڑا خوش ہوں. وہ کہہ لیجئے کہ بڑی کوئی کمپلیکیٹڈ اور انگلش فوڈز وہ آج کے وقت میں آئے, نئی چیزوں میں, ماڈرن چیزوں میں کافی میری زندگی میں ضرور آئی ہے, اور وہ میں کبھی کبھی بلیک کافی لے لیتا ہوں, آدھا کپ لے لیتا ہوں, تھوڑی سی پیالی لے لیتا ہوں, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک انرجی بوسٹر ہے, آپ کو ذرا فریش کر دیتی ہے. یا میں کہتا ہوں کہ چلیں جی تھوڑا سا آپ کو اپنا آپ ادیب سا لگتا ہے, تھوڑا سا اپنا آپ کہیں کریٹو سا لگتا ہے, کیونکہ پڑھی لکھی کلاس میں ایک باہر کے ادیبوں میں ٹھنڈے ممالک میں آپ کو کافی نظر آتی ہے تو مزہ آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بندے کو دل کہے میں نے یہ آج کھانا ہے, اور اگر دوستوں کی دعوت ہو تو زیادہ وقت آپ دوستوں کے ساتھ گزار کے خوش ہوتے ہیں یا فیملی کے ساتھ وقت گزار کر آپ خوش ہوتے ہیں؟ امین بھائی میری ساری زندگی سوشل گزری ہے, اور میں کہوں گا کہ کریڈٹ دوں گا اپنی بیگم کو جس نے بچے پالے, ذمہ داریوں کے ساتھ چلایا, بڑی قربانی ہے اس کی. لیکن اب جو وقت گزر رہا ہے, یعنی پچھلے چند سال اور بالخصوص یہ وقت, اس میں فیملی کی امپورٹنس میری نظر میں بڑھ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ٹین ایج میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو والدین کی کمپنی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. والدین کوئی گنڈاسا لے کے, سوٹا لے کے ان کے پیچھے بھاگیں کو مناسب نہیں ہے. ایک ورڈ ہے نوک پلک درست کرنا. والدین نوک پلک درست کر سکتے ہیں, تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں, کوئی اچھائی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ میں بھرپور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جہاں وقت ملا ہے, سیل فون میں آف کر دیتا ہوں آج کل 5 بجے امین بھائی میری بھرپور کوشش ہوتی ہے میں سیل فون بند کر دوں, اپنا انٹرنیٹ بند کر دوں یا ٹوٹل بند ہی کر دوں. اس کے بعد میں گھر میں چلا جاؤں, میرے پاس لائن جو نمبر ہے گھر کا وہ اویلیبل ہے چند لوگوں کے لیے, فیملی کے لیے, پرسنل مینیجر کے لیے, قریبی لوگوں کے لیے. میں اپنے آپ کو کٹ کر لیتا ہوں اپنے پروفیشنل دنیا کے ساتھ. صبح 9 بجے میں فون آن کرتا ہوں, 5 بجے تک میرا فون آن رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں, بڑی مشکل سے سمجھ پایا ہوں کہ آپ کی زندگی میں فیملی آپ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے. لیکن جب یہ پتہ لگتا ہے, اللہ کرے کہ میرا بڑا مناسب وقت ہو جب مجھے پتہ لگا ہے, کئی لوگوں کو جب پتہ لگتا ہے تو امین بھائی بڑا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور بچے آپ کھو چکے ہوتے ہیں, وہ اتنا دور جا چکے ہوتے ہیں آپ سے قلبی طور پہ, ذہنی طور پہ, کہ پھر واپس بلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ایک کامیاب انسان بننے کے لیے
کیا کرنا چاہیے؟ بامقصد ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے, خیر خواہ ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے, محنتی ہونا چاہیے, گولز اور ٹارگٹس بڑے ہونے چاہیے, پر امید ہونا چاہیے, اور ایک اچھے انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اس کو سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ضرور بننا چاہیے. اس سماج میں اپنے لیے جینے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جس دن امین بھائی دوسروں کے لیے جینے والے آ جائیں گے کسی شکل میں, آپ رپورٹر ہیں, آپ کی جاب ہے, آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہوگی, اللہ نے اس میں پہچان دی ہے, لیکن آپ کی رپورٹنگ سے اور آپ کے صحافی ہونے سے اگر 4 بندوں کو بے غرض فائدہ مل گیا, سر جی آپ کی آخرت بن گئی. آپ نے اچھا شہری ہونے کا ایک ثبوت پیش کر دیا. میں اسپیکر ہوں, میں ٹرینر ہوں, میں بولتا ہوں, میں اس سے کماتا ہوں, یہ میرا ذریعہ معاش ہے, لیکن میرے بولنے سے, میرے سمجھانے سے اگر کسی کی زندگی میں دیا جل گیا تو سر میری وہ قبر کا دیا ہے, اس کی زندگی کا دیا میری قبر کا دیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ متاثر کس سے ہیں اپنی زندگی میں, اور پھر کیا آپ اس کی اچھی باتیں اپناتے ہیں اپنی لائف میں, کیا سمجھیں؟ اچھا, جن لوگوں سے میں متاثر ہوا اور مل بھی سکا ان میں اشفاق صاحب شامل ہیں, اور جن سے میں مل نہ سکا اور متاثر ہوا ان ناموں میں واصف علی واصف صاحب کا نام آ جاتا ہے. میں واصف علی واصف صاحب سے بڑا شدید متاثر ہوا, ان کی کتابوں سے, ان کی کیسٹوں سے, ان کی آڈیوز سے. اگر میں یہ کہوں کہ میری زندگی یکسر بدل گئی یا 180 چینج اگر کسی بندے کی وجہ سے آیا, کسی کے لٹریچر کی وجہ سے, واصف علی واصف صاحب ہے. واصف صاحب نے میرا سوچنے کا زاویہ بدل دیا. یعنی یہ قاسم علی شاہ, اور یونیورسٹی میں جو پڑھ رہا تھا قاسم علی شاہ, اس میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق ہے واصف علی واصف کی وجہ سے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھنے کا زاویہ بدلا, انہوں نے زندگی کی چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھنا سکھایا, انہوں نے بے ضرر ہونا سکھایا. یہ بڑا اہم ہے کہ نقصان نہیں دینا. میرا 30 لاکھ کا پیج ہے بھجن, اور چینل جو ہے وہ 21 لاکھ کا ہے. جب 30 لاکھ کا پیج یا پھر آپ کا 21 لاکھ کا یوٹیوب چینل ہوتا ہے تو یہ توپ ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ اڑا کے رکھ سکتے ہیں اگر کرٹیسزم کریں, آپ اڑا کے رکھ سکتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں, آپ اڑا کے رکھ سکتے ہیں کسی چیز پہ تنقید کرنا چاہیں. میرے پیج پہ یا میرے چینل پہ آج تک نہ پروپیگنڈا, نہ منفی کوئی رپورٹ, نہ منفی خبر, بلکہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر چیز میں اتنا مثبت آپ کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں. نہیں شاہ صاحب یہ دیکھیے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیج پہ کوئی نیگیٹو چیزیں نہیں, کوئی پروپیگنڈا نہیں, لیکن سوشل میڈیا کے بارے میں ہر ادارے کو, ہر بڑی پرسنالٹی کو, ہر سیاستدان کو, ہر ایک ذمہ دار بندے کو اعتراض ہے کہ سوشل میڈیا بے لگام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کوئی ضابطہ اخلاق کا پابند کیا جا سکتا ہے؟ کیا تجویز آپ دیں گے؟ سر گزارش یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ اتنا سوشل میڈیا بے لگام ہے. آپ بے لگام ہے, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, تازہ مثال ہے پینڈیمک کی. سر الیکٹرانک میڈیا نے, کوئی شک نہیں ہے, میں خود ناقد تھا پہلے مہینے میں, میری ویڈیو نکال کے دیکھیں, میں اپنی بات سے تضاد کرنے لگا, میں ناقد تھا کہ اتنا ڈرا دیا. یہ سر جب یہ موتیں شروع ہوئی ہیں تو پتہ لگا کہ وہ ڈرایا ٹھیک تھا. یعنی کہ میڈیا کی رپورٹنگ الیکٹرانک کی, اس میں گائیڈ کرنا, پبلک سروس میسج چلانا اور آیات اللہ پہ بھروسہ کرنا. سر ایسے چینل ہیں سر جو گھنٹہ مجھے ریکارڈ کرتے تھے, وہ کہتے تھے سر ہم نے ایز اٹ از چلانا ہے, لوگوں کو امید بھی دے دی. سر ایک گھنٹہ ٹی وی پہ میں چل رہا ہوں کوشچن آنسر کے بغیر, وہ درس چل رہا ہے جیسے. میں کہتا تھا یہ کیا دور آ گیا, وہ پتہ لگا اس وقت امید دینے کی بھی ضرورت تھی. اب آپ دیکھیں دوسری طرف سوشل میڈیا نے آپ کو ثنا مکی دی, اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی اتنی. وہ بعد میں پتہ لگا ثنا مکی کے نقصان بھی ہیں. سوشل میڈیا نے آپ کو فیک نیوز دیں, فیک خبریں دیں, دوائیوں کی شارٹیج, عجیب طرح کی نیوز, اے کھا لو, وہ کسی نے کہا کہ ایک سانڈے کا تیل رہ گیا ہے, اس کی بھاپ لینی رہ گئی ہے, باقی ہر چیز آپ کو. اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ جاتا تو وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہو جانا تھا. وہ تو میرا خیال ہے وہ بلوں میں گھس جانا تھا, اس نے ملنا کوئی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اب ستم ہونے لگا. نہیں شاہ صاحب یہ بتائیے, میرا سوال یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے بارے میں زندگی کے ہر مکتبہ فکر کو اعتراض ہے. آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں, اور پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا میں جس کو بہت عزت اور مقام ملا ہے وہ آپ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کیا کرے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بس جائے اور لوگ یہ نہ کہیں بے لگام ہے؟ امین حفیظ صاحب, سوشل میڈیا کی ریگولیرٹی اتھارٹیز کوئی نہیں ہے. آج غلط رپورٹنگ ہوتی ہے نا تو تردید کرنی پڑتی ہے آپ کو. آج غلط رپورٹنگ ہوتی ہے, نوٹس آ جاتا ہے. آج غلط چیز آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کریں, پیمرا کا نوٹس آتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ پکڑ دکڑی کوئی نہیں ہے. اچھا اتنا ہم نے سائبر کرائم کا سیکشن جو FIA کا اتنا مضبوط نہیں کیا, وہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کے پاس جو وسائل اور اختیار ہونا چاہیے تھا
یا اس کے پاس فورس ہونی چاہیے. جتنے ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. اور جو شاید لوگ ٹرینڈ بھی ہوں گے, میں انکار نہیں کرتا, ان کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے جو میرا واسطہ پڑا ہے. لیکن امین بھائی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح پولیس بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کے تھانے میں نفری بڑھی ہے, تھانے بڑے ہیں, اختیارات بڑے ہیں, ان کا سسٹم پولیس کا 20 سالوں میں کہاں سے کہاں آ گیا. آپ پرانے رپورٹر ہیں, آپ جانتے ہیں پولیس امپروو ہوئی ہے, ڈولفن آ گئی ہے, آپ کی پی آر یو آ گئی ہے, کیا کچھ انٹروڈیوس ہوا ہے, ریسورسز بڑھے ہیں, فنڈز بڑھے ہیں, ان کے کرائم کے ریٹ کئی جگہ پہ نیچے گئے ہیں. اس کے مقابلے میں سائبر کرائم کو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے وہ ایکٹیو نہیں ہے, فنکشننگ نہیں ہے. میں نے جب کبھی سائبر کرائم کی پبلک سروس میسج کو فیس بک پہ چلایا تو لوگ نیچے لان تان کرنے لگ پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں, ہم نے تو اپلیکیشن 4 بار دی ہے, سنتے نہیں ہیں. تو یہ جو پرابلم ہے جس دن یہ حل ہو گئی سر, یہی سوشل میڈیا یہ بہتر شکل میں نظر آنے لگ پڑے گا. دوسری بات, اب میڈیا ہر ایک کے فون میں آ چکا ہے. اگر ہم لوگوں کو ٹرینڈ نہیں کرتے, ہم سکھاتے نہیں ہیں, جیسے آپ سینئر رپورٹر ہیں, آپ کو کوئی یونیورسٹی بلاتی ہے, آپ انہیں کہتے ہیں یار یہ 4 اصول ہیں, ان پہ کمپرومائز نہ کرنا, آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے, 4 غلطیاں نہ کرنا. میں سوشل میڈیا ہوں, میرا فرض ہے کہ سوشل میڈیا کے بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ سکھائیں جونیئرز کو کہ یار یہ غلطی نہ کرو, یہ ہائپ لینے کے لیے غلط کیپشن یوز نہ کرو, یہ بلیک میلنگ کے لیے یوز نہ کرو, غلط رپورٹنگ کے لیے یوز نہ کرو. اچھا یہ بتائیے, موبائل فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, آپ چونکہ ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ اس پہ نظر ہے آپ کی. موبائل فون آج ہر بچے کے, ہر بڑے کے, ہر بزرگ کے ہاتھ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال انسان کا کیریئر تباہ کر دیتا ہے. موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان کے لیے موبائل فون دشمن نہ بنے, دوست ہی رہے؟ امین بھائی آپ کو کبھی یاد ہوگا آپ نے موٹر سائیکل لی ہوگی, نہیں وہ نئی موٹر سائیکل دل کرتا تھا بیڈ روم تک لے آئیں, اس کو نکال کے نا تو ہم ساتھ سلائی لیں. گاڑی آئی ہوگی نا تو بندہ اس گاڑی کو, مہران گاڑی کو یا ایف ایکس کو, بندہ ہر رشتہ دار کے گھر جا کے لگاتا ہے اور کہتا ہے جی ویکھو گڈی لے لی. سر شکر ہے 2 چیزوں کی ایڈکشن نہیں ہوئی ہمیں, ہم نے استعمال کے لیے رکھ لیا. یہ موبائل فون تھا استعمال کے لیے, یہ ہمارے بیڈ روم میں گھس گیا, یہ تکیے تک آ گیا, یہ رضائیوں اٹھائی جائیں تو اندر نیچے سے نکل آتا ہے. اس کو بھی پارک کرنے کی ضرورت تھی, جیسے موٹر سائیکل پارک ہو جاتی ہے, جیسے گاڑی پارک ہو جاتی ہے. گھر کے اندر کہیں کوئی جگہ ہونی چاہیے تھی. اب دیکھیں آپ کا واسطہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ایکسپوئر ہے آپ کا رپورٹنگ کا. آپ کسی جرنیل کو یا بڑے بیوروکریٹ کو جائیں تو سیل فون باہر رکھوایا جاتا ہے, وہاں جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر سیل فون کو آف کر کے ٹیگ لگا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ اب آپ اندر جائیں, تاکہ وہاں بیل نہ بولے یا پھر اس کا غلط استعمال نہ ہو. اسی طرح گھر کے اندر بھی یہ رولز ہونے چاہیے کہ ان چیزوں کو پارک کیا جائے, ان کو تھوڑا سا رسائی سے, آپ کی رسائی سے دور پڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ نہ ہو کہ باپ ماں اور بچے بیٹھے ہیں اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے چیٹ کر رہے ہیں اور آپس میں چیٹ کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں. جو ہماری آپس میں گپیں لگانے کا, ہنسنے کھیلنے کا ایک فیملی ٹائم تھا وہ اب ختم ہو گیا. کیا کرنا چاہیے ایک اچھے باپ کو؟ سر دیکھیے میں نے تو خود یہ ان چیزوں سے گزر کے میں 5 بجے سیل فون بند کرنے لگ پڑا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کل پینڈیمک میں اپنے بچوں میں جو بچہ تھوڑا پڑھائی میں کمزور ہے خود پڑھا دوں. میں میتھ کا ٹیچر رہا ہوں, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, میں نے 10 سال میتھ پڑھایا کبھی, تو میں اپنے ایک بچے کو خود میتھ پڑھانے لگ پڑتا ہوں. میں بچوں کے ساتھ وقت خود گزارتا ہوں, ان کو روز شام کو لے کے دادا دادی کی طرف جاتا ہوں, ان کے ساتھ گپ لگا کے واپس لے کے آتا ہوں, ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار لیتا ہوں. ان کو میں سمجھتا ہوں والدین جو ہوتے ہیں نا, بزرگ جو ہوتے ہیں, وہ ارتھ کی تار ہوتے ہیں. میٹر کو لگتی تھی نا تار, وہ جھٹکا آتا تھا نا, ان کی سٹریس, ان کی پریشانیاں, وہ تار کے ذریعے وہ پریشانی نیچے چلی جانی چاہیے. تو یہ ہمیں ارتھ بننا چاہیے, ہمیں دوسروں کی سٹریس کم کرنی چاہیے, نہ کہ جھٹکا بننا چاہیے. یعنی کہ والدین اور بچوں کے درمیان فاصلے کم سے کم ہونے چاہیے, دوستی, محبت, پیار کا رشتہ قائم ہونا چاہیے. قاسم علی شاہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے, قاسم علی شاہ لکھتے رہتے ہیں, قاسم علی شاہ لیکچر دیتے رہتے ہیں. قاسم علی شاہ نے اپنی زندگی موٹیویشن پہ گزار دی. قاسم علی شاہ اب اور کیا چاہتا ہے؟ سر دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایک کام استقامت کے ساتھ کرنا. میں پھر اگین آپ ہی کی مثال اس لیے دوں گا کہ آپ کہیں نہ کہیں ہم پیشن والے لوگ ہیں, کام سے محبت کرنے والے لوگ. ایسا ممکن ہے کہ آپ کو نیوز ہیڈ بننے کی آفر ہو, لیکن آپ کے میں رپورٹر اچھا ہوں, کیونکہ جو مزہ آپ کو اس میں آتا ہے, جو لطف آپ کو اس میں آتا ہے. مجھے ممکن ہے کوئی ادارہ کہے کہ شاہ صاحب آپ ٹریننگ کے ہیڈ بن جائیں یہاں پر, میں کہوں گا جی میں ایسے ٹھیک ہوں. کیوں ٹھیک ہوں؟ اس میں جو انٹریکشن ہے,
اس میں جو سیوا کا موقع آتا ہے, اس میں جو دوریاں دور کرنے کا موقع آتا ہے, اس میں جو ڈیلیور کرنے کا موقع آتا ہے, وہ شاید پوزیشن گین کر کے نہیں آ سکتا. کسی کی زندگی جب آپ سنوارتے ہیں, کسی مایوس آدمی کو خوشیاں دیتے ہیں, اس کا لائن آف ایکشن ایک درست بنتا ہے, تو میرے خیال اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ملتی. اور ہم بات کریں گے قاسم علی شاہ صاحب سے. آج ہم نے جتنی باتیں کی, قاسم علی شاہ صاحب کی زندگی کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ہیں, لیکن جب آپ گھر کی چار دیواری کے اندر آتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ خاوند ہیں, آپ باپ ہیں, اور آپ ایک گھرانے کے سربراہ ہیں. اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی فیملی کو وقت دیں, اور جب فیملی کے پاس آئیں تو سیل فون ہو سکے تو بند کر دیں, اور زندگی میں جس کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے اس کا احترام کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت اور احترام دے گا. آپ کا بہت شکریہ.